آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے اور اصل توحید کون سی توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء اور رسل کو بھیجا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ شرک کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے کم تر جو گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا۔ اور جب آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اصل میں انبیاء اور رسل کا جو دین ہے وہ یہی وہ یہی توحید ہی ہے، جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں تو اس سے آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ دو فائدے، پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید عبادت اور توحید الوہیت کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید الوہیت اور توحید عبادت پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ کہ انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید عبادت اور توحید الوہیت کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء اور رسل بھیجے، اور جس کے لیے انبیاء اور رسل اپنے مخالفین سے جنگیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہے، اور وہ شرک ہے۔ تو اگر آپ کو توحید کا پتہ چل جائے، توحید کا اگر آپ کو پتہ چل جائے، توحید کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے، توحید عبادت اور توحید الوہیت کو آپ سمجھ جائیں، تو پھر آپ خوشی، اپنے دل سے خوشی کے اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق دی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ جو مال جمع کرتے ہیں نا، جمع کیے ہوئے جو خزانے ہیں، ان سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید الوہیت اور توحید عبادت کو اور الہ کے معنی کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور اس پر استقامت بھی، ثابت قدمی بھی اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خوف بھی ہونا چاہیے، انسان کو خوف بھی ہونا چاہیے شرک سے، کفر سے، اور کفریہ اعمال سے، شرکی اعمال سے انسان کے دل میں خوف اور ڈر بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی عام باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ باتیں یا ان باتوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی انسان کو جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ تو یہ جو سفارشی کہنا، ان کو سفارشی کہنا اور سفارشی کہہ کر پھر ان کی پوجا پاٹ کرنا، یہ وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم کی گہرائی کے اندر چلے گئے، جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر چلے گئے، اور یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی۔